دیکھیں جی، میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس چیئرمین صاحب کا انٹرویو آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس کمپلیٹ انٹرویو آ گیا ہے، لیکن تمام کے تمام بچوں سے درخواست ہے کہ اس کو انٹرویو کو کمپلیٹ سنیں. آپ کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. میں ٹائم زیادہ آپ کا نہیں لیتا، آپ انٹرویو سنیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، بہت شکریہ آپ کا. میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام طلبہ کو، والدین کو، اساتذہ اکرام کو کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے کہ تمام ادارہ جات کھلی کچہری کے ذریعے سے اپنے ریلیونٹ ایشوز کو براہ راست پبلک سے ڈیل کر کے حل کریں. آج کی کھلی کچہری اسی کی ایک کڑی ہے. یقیناً جو ہے وہ بچوں کے پاس بہت سے سوالات طلبہ کے ہمارے اسکرین پہ آ رہے ہیں. اس میں اسکیم کے حوالے سے جو بھی وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے جو پروموشن پالیسی کے جزیات انہوں نے بیان کی ہیں، اس کے حوالے سے اب بھی جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ اپنے سوالات جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا جو وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے جزیات بیان کی ہیں، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو مزید جو ہے وہ وضاحت کر دوں تاکہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ابھی تک ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ حل ہو جائیں. ابھی اس سلسلے میں جو ہے وہ میٹنگز جاری ہیں اور جلد ہی باقاعدہ ایک ایک پوائنٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس میں طلبہ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اچھے طریقے سے انہیں پہنچ جائیں گے اور انہیں سمجھ بھی آ جائیں گے. اس میں ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اور ایک ایک طالب علم کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ نظر آئے گا. جو وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے 4 کیٹیگریز اناؤنس کی ہیں، اس کے مطابق جو طلبہ اس وقت سیکنڈ ایئر اور 10ویں کا رزلٹ 10ویں کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ فیڈرل بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، ایسے تمام پاس طلبہ کو جنہوں نے ہم اپنے مضامین پاس ہیں، انہی مضامین کے نمبروں کے مطابق ان کو 10ویں اور 12ویں کے نمبر دے دیے جائیں گے. جتنے نمبر بھی انہوں نے کلاس نہم اور کلاس 11ویں کے لیے حاصل کیے ہیں، انہی نمبروں کو ڈبل کر دیا جائے گا اور مزید جو نمبر ان کے 10ویں جماعت 12ویں جماعت میں بنیں گے اس میں 3% کا اضافہ کر دیا جائے گا. 3% تک کا اضافہ کر دیا جائے گا. یہ اضافہ ایسے ہوگا کہ اس سے اگلے طلبہ یعنی جو ہائی اچیور ہیں، اگر کسی نے زیادہ نمبر لیے ہیں تو وہ زیادہ نمبر والا 3% نمبر لینے کے بعد جو ہے وہ اسے کمپیٹ کر کے آگے نہیں آ سکے گا. یعنی جو نمبر بھی ملیں گے وہ ہر بندے کو اپنے نمبر ہوں گے اور اسے دوسرے کے نمبر متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ دوسرے کو متاثر کیے بغیر اسے اپنے نمبر 3% تک اضافے کے ساتھ. اور اس میں پریکٹیکل کے اضافے کا فارمولہ ابھی 2-3 فارمولے جو ہیں وہ زیر غور ہیں. 11ویں کے جو نمبر حاصل ہوئے ہیں انہی کے مطابق اس کو ایوریج مارکس جو ہے پریکٹیکل میں دیے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کا اضافہ جو ہے وہ 1100 نمبروں کے اور جو 10ویں اور 12ویں کے جو ٹوٹل نمبر ہیں اس کے مطابق ہو سکے. کے لیے ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا ایک یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 50% نمبر جو ہے وہ ہر ایک کو بیس لائن پہ دے دیں اور باقی جو بچے نے حاصل کیا ہوا ہے اسی کا ایوریج اس کو دے دیا جائے. بہرحال ہم کوشش آج کی جو کھلی کچہری ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ آپ سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سجیشن جو ہیں وہ لیتے رہیں، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں میں اسی کے مطابق جو ہے یہ آپ کو جوابات دے رہا ہوں. اس میں نام لے کے نہیں، چونکہ جنرلی جو ہے وہ بچے سوال کر رہے ہیں تو یہ جنرلی جو ہے یہ میں اسی طریقے سے جنرل پالیسی کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں. ایک تو یہ پالیسی میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایک یہ کیٹیگری ہوگی. دوسری کیٹیگری بڑی کلیئر ہے کہ جو بچے ابھی 9th اور فرسٹ ایئر کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے انہیں اسی رجسٹریشن کے مطابق 12ویں اور 10ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتحان کے. 2021 میں یہ طلبہ صرف 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور جو امتحانات کے نتائج کے مطابق نمبر حاصل کریں گے وہی نمبر انہیں 11ویں میں ریورس میں دے دیے جائیں گے اور 9ویں میں دے دیے جائیں گے. یعنی جو فارمولہ ابھی ہم نے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لگایا ہے وہی جو بچے جو 9th اور 11ویں والے ہیں جو بغیر امتحان کے پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو 12ویں اور 10ویں میں نمبر جو ہیں وہ ان کی کارکردگی جو وہ 12ویں میں دکھائیں گے اور جو وہ 10ویں میں دکھائیں گے اسی کے مطابق جو ہے ان کو نمبر دے دیے جائیں گے. اور ایسے ہی جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے بھی یا تو پریکٹیکل کنڈکٹ کروایا جائے گا یا پریکٹیکل کے بھی نمبر جو ہے اسی طریقے سے کوشش یہی کریں گے کہ اس وقت جو ہے چونکہ حالات سازگار ہوں گے ہم پریکٹیکل دونوں کے 10ویں کے اور 12ویں کے بچوں کی کارکردگی کے مطابق جانچ کر کے جو ہے ان کو نمبر دیے جائیں. اسی طریقے سے جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری میں مختلف طلبہ ہیں جو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں نمبر، اور امپروو کے لیے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن ہے، اور انہیں بھی جو ہے وہ بچوں کو بہتر جو ہے انشاءاللہ ان کو جو ان کی سوچ ہے جو ان کی خواہش ہے کہ ان کا سال بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اور سال متاثر ہوئے بغیر وہ ان ریگولر طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں. انشاءاللہ اس کے لیے بھی بہتر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. صرف چند طلبہ ہیں، بہت تھوڑے طلبہ رہ جاتے ہیں جو اس پوری پالیسی کو کور نہیں کر سکیں گے، جو اس میں کوئی فائدہ شاید حاصل نہ کر سکیں، اور انہیں جو ہے وہ اسپیشل امتحان کی طرف جانا پڑے. کمپوزٹ کے طلبہ ہیں، ابھی بچہ ایک سوال کر رہا ہے کمپوزٹ کے حوالے سے. تو کمپوزٹ کے جو طلبہ ہیں چونکہ ان کی بیس نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، تو انہیں جو ہے وہ اس لیے امتحان کے لیے جانا پڑے گا. اور وہ اسپیشل امتحان انشاءاللہ ستمبر اور اکتوبر کے درمیان یا اسی دوران جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے حکومتی ہدایات ہوں گی اس کے مطابق انعقاد پذیر کیا جائے گا. اور جو طلبہ ہیں اس میں جو IBCC سے کیسز فارورڈ ہوتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے ان طلبہ کی، ایک سوال مجھے نظر آ رہا ہے اس حوالے سے. تو وہ طلبہ بھی جو ہے چونکہ انہوں نے IBCC نے انہیں ہماری طرف فارورڈ کیا ہے کسی اسپیشل ایگزام کے لیے، کوئی اردو کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی انگلش کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کوئی مطالعہ پاکستان کا ایگزام دینا چاہتا ہے، کچھ دینی مدارس کے طلبہ بھی ہوں گے. تو ایسے طلبہ کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ایگزام ہی حل ہے، کیونکہ ان کی بھی جو ہے وہ پیچھے کوئی بیس نہیں ہے. ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یا کسی مدرسے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اسپیشل ایگزام دینا ہے، تو انہیں جو ہے وہ ایگزام ستمبر اکتوبر کے امتحان میں انہیں اپیئر ہونا پڑے گا. اس میں جو پیپر ہوگی وہ چیک ہوں گی یا نہیں؟ کوشچن نہیں کہا ہے. چونکہ ابھی ایک سوال ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جو پیپر ہو چکے ہیں ان کو مارک کیا جائے گا یا نہیں. ہماری کوشش تو یہی تھی کہ جی ہم ان کو مارک کروا لیتے، لیکن چونکہ حکومتی ہدایت ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ابھی مارکنگ جو ہے وہ کچھ ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی. تو غالب امکان یہی ہے کہ تمام کو جو ہے وہ 2 کیٹیگریز بنا کے نہیں چلایا جا سکے گا، تو وہ ایک ہی کیٹیگری ہوگی کہ امتحان یا تو فارمولے کی بنیاد پہ ہوگا یا پھر جو ہے ان کا جو ایگزام پیپر دے دیے ہیں انہوں نے، جن پیپر میں بچے اپیئر ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو مارک کروا سکے تو اس کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ہم سارا کا سارا
کیونکہ مارکنگ پاسبل نہیں ہو سکے گی، اس لیے کوشش یہی ہے کہ ان کو فارمولا بیسڈ ایگزام پہ چلے جائیں. ہاں پھر بھی جو ہے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ پیپر مارک کروا کے اور ان کے نمبر بچوں کو دے دیے جائیں، باقی جو ہے وہ فارمولا بیس پہ چلے جائیں. پریکٹیکل کے حوالے سے میں نے وضاحت کی ہے کہ دیکھیں کہ سب کو پورے نمبر دیے جانا ممکن نہیں ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ تمام بچوں کو پورے نمبر دے دیے جائیں تو وہ ایگزیکٹ ریفلیکشن نہیں ہے. دیکھیں ایگزیکٹ ریفلیکشن بچوں کی وہی ہے جو بچے اپنے سائنس کے مضامین میں جو کارکردگی دکھاتے ہیں اسی کو ہم کنورٹ کر دیں گے، اس کا ایوریج جو ہے ان کو دے دیں گے. چاہے جو ہے کسی نے اگر فزکس میں پورے کے پورے نمبر لیے ہیں تو اس کو پریکٹیکل میں پورے نمبر مل جائیں گے. کسی کو اگر کیمسٹری نے پورے نمبر لیے ہوئے ہیں تھیوری میں تو اسے پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر مل جائیں گے. یعنی جو بچے نے نمبر، جو طالب علم نے نمبر حاصل کیے ہیں وہی نمبر جو ہے اس کو پریکٹیکل میں اسی کا ایوریج جو ہے اس کو ایوارڈ ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ جو ہے وہ تمام طلبہ کے ساتھ اچھا اور آسانی والا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ دیا جا. فیس کے حوالے سے بچے جو ہے وہ اکثر سوال کر رہے ہیں کہ جو ہم سے فیس لی گئی ہے اس کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. انشاءاللہ دیکھیں بورڈ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایگزام لینے کے، ایک امتحان سے پہلے کے مراحل اور امتحان سے بعد کے مراحل. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ طالب علموں کو، طلبہ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی قدر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے ان کو جو پروموٹ ہوں گے ان کو اس ضمن میں دیں گے. اس سلسلے میں بھی ابھی انشاءاللہ پالیسی بن رہی ہے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو اس سلسلے میں فائدہ دیا جائے. جو بچے مطمئن نہیں ہوں گے، دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس پالیسی سے اچھے طریقے سے مطمئن ہو کے مستفید ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی پالیسی بنتی ہے اسے 100% جو ہے وہ مطمئن ہونا ممکن نہیں ہے. تو جو بھی طلبہ اس سلسلے میں اپنے گریونسز رکھیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک کھلا جو ہے وہ آپشن موجود ہے کہ وہ اسپیشل ایگزام پہ چلے جائیں اور اپنی اوریجنل کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ نمبر لے لیں. اس سلسلے میں بڑا ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی. جو بھی کیٹیگریز ہیں، جتنی بھی کیٹیگریز کے بچے ہوں گے جو اس آپشن پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ نمبر زیادہ ملنے چاہیے تھے، تو ان تمام طلبہ کے لیے یہ آپشن کھلا ہے کہ وہ اسپیشل امتحان میں بغیر کسی فیس کے بیٹھ سکیں. پاس کیسے یا کتنے پرسنٹ والے جو کتنی سپلی والے بچے جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے. دیکھیں جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس کیا ہے وہ 40% کہ اگر میٹرک میں جائیں تو میٹرک میں جو ہے وہ 8 جو ہے وہ مضامین ہیں. ان 8 مضامین میں سے جو بچے 3 مضامین پاس کیے ہوں گے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے. سوری اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو طلبہ 8 مضامین میں سے 3 مضامین میں فیل ہوں گے وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. یعنی 5 مضامین پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور اسی طریقے سے ایف ایس سی میں 6 مضامین ہیں تو 6 مضامین میں سے جو طلبہ 2 تک میں فیل ہوں گے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ظاہر ہے کہ 40% جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا. اور یہ چونکہ اس کا پرسنٹیج ایسے ہی بنتا ہے تو 2 اور 3 کو 3% تک ایڈیشنل جو ہے وہ مل سکیں گے. تو وہ 3% تک ایڈیشنل جو تمام مضامین میں مکمل طور پہ پاس ہو کے آئیں گے وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. ظاہر ہے جو فیل ہے اس کو تو ہم ایک ایکسٹرا اکوموڈیشن پہلے ہی کر رہے ہیں تو 2 فائدے بیک وقت نہیں دیے جا سکتے. تو تاہم جو ہے جو تمام مضامین میں پاس ہیں ان کو 3% تک کا ایڈیشنل مارکس جو ہے وہ ملے گا جو تمام مضامین میں آ رہے ہیں. کہ ریزلٹس جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ اعلان کرے گا بورڈ. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جولائی کے فرسٹ ویک تک جو ہے وہ میٹرک کا اور اگست کے فرسٹ ویک تک انٹر کے نتائج کا اعلان کر دیں. اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، تاہم ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم آپ کو تواریخ بتا رہے ہیں انہی تواریخ کے اندر جو ہے وہ
انشاءاللہ ہم نتائج کا اعلان کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس میں سکم ایسا باقی نہ رہ جائے، کوئی ایک طالب علم بھی اس میں سفر ہو. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس ساری اسکیم میں آ جائیں، تاکہ کم سے کم طلبہ جو ہے وہ اسپیشل امتحان میں. طلبہ کے جو ہے سوالات دوبارہ آ رہے ہیں، شاید وہ سیشن میں دیر سے آئے ہیں، کہ 9th اور 11th کو جو ہے وہ کیسے پروموٹ کیا جائے گا. انہیں بغیر کسی امتحان کے 12ویں اور 10ویں میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو امتحان 2021 میں ہوگا، اس امتحان میں جو وہ امتحان دیں گے 10ویں کا اور 12ویں کا، اس امتحانات کے نتائج جو وہ کارکردگی دکھائیں گے وہی ان کو 9ویں اور 11ویں میں دے دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ریورسل پالیسی جو ہے وہ دے دی جائے گی، کہ جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں 12ویں والوں کو اور 10ویں والوں کو سیم یہی پالیسی جو ہے وہ 2021 میں جو بچے، کیونکہ جو بچے اپیئر ہوں گے ان کو ہم اسی طریقے سے مارکس دے دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو اگر کمپوزٹ پہ لے کے جایا جائے تو اس سے دوہرا ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ جائے گا اور وہ اچھی کارکردگی شاید نہ دکھا سکیں. اس لیے جو ہے ان طلباء کے لیے بھی یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ وہ جو کارکردگی 12ویں میں اور 10ویں میں دکھائیں گے وہی نمبر جو ہیں وہی انہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں، یہ ابھی ایک بچے نے دوبارہ 2-3 سوال آ چکے ہیں اسی کے بارے میں، کہ جو بچے اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بغیر کسی فیس کے اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوں گے. ہم ان سے کسی قسم کا کوئی بھی ایک چارج نہیں کریں گے. جو فیس وہ پہلے جمع کروا چکے ہیں اسی فیس میں وہ اسپیشل امتحان میں جو ہے وہ ان کو اگر 3% نہیں ملے گا تو اس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا، کہ وہ جو نیچے 3% لے کے آ رہا ہے وہ اس ایوریج سے نمبر لے گا کہ اگلے والے کو اس سے متاثر نہ ہو سکے. تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ طلبہ جو ہے وہ مطمئن رہیں کہ یہ جو تجاویز آ رہی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھیں گے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ بچوں کو بہتر فائدہ دیں گے، تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس کو آگے والے اپنے جو ایڈمیشنز لینے ہیں اس میں اس کو بینیفٹ ہو. پریکٹیکل ہونا ہے، نہ انٹر کے پریکٹیکل ہونا ہے، تو کسی قسم کی اس سلسلے میں آپ کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی ابھی فردر تیاری کی ضرورت ہے. آپ اپنے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں، تو پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ آپ کی کارکردگی کی جو آپ کی فرسٹ ایئر کی ہے جس کے مطابق آپ کو نمبر دیے جائیں گے اسی کے مطابق آپ کو دے دیے جائیں گے. تو وہ سارا کا سارا ایگزام دیں گے تو ان کے پریکٹیکلز ہوں گے. جو اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوگا وہ پریکٹیکل کی تیاری رکھے، اور جو ہمارے سسٹم سے ہمارے فارمولہ سے مطمئن نہیں ہوگا وہ پریکٹیکل کا امتحان اسپیشل 0.5% انکریز کرتا ہے ان کا نمبر اوور آل ایوریج میں، جبکہ جو نان میڈیکل کے طلبہ ہیں ان کا جو ہے وہ مائنس میں ہے، کہ وہ -7.75 تک جو ہے وہ نیگیٹو میں جاتے ہیں، کہ ان کے نمبر جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو 3% کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، کہ ہم نے یہ دیکھا ڈاٹا میں، یہ تو ایک اوور آل ایوریج ہو گیا، کہ جو بچے بہت زیادہ، ہم نے دیکھا کہ 70% میں جو بچے ہیں 70% تک کے طلبہ وہ کتنا انکریز کرتے ہیں، جو بہت زیادہ انکریز والے تھے، تو ان کا ایوریج جو ہے وہ تقریباً 3 سے 5 آیا، 1 سے 5 ایس ایس سی میں اور 3 سے 5 جو ہے وہ ایچ ایس ایس سی میں. اسی کی بنیاد پہ یہ ایک ایوریج کا ایک فیصلہ کیا گیا کہ تمام طلبہ کو اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی، تو اسی لیے جو ہے وہ پھر اوور آل ایک 3% تک ایڈیشنل مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں جو بچے امپروو کرتے ہیں اس میں پریکٹیکل کے مارکس کا بہت زیادہ سپورٹ ہوتا ہے. تو وہ پریکٹیکل کے مارک کا بینیفٹ بھی ہم نے بچوں کو ان کی اپنی کارکردگی پہ رکھا ہے، اس میں ہماری طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہے. جو بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تو اگر کسی نے فزکس میں 80 نمبر لیے ہیں تو اس کو پریکٹیکل میں بھی پورے نمبر مل جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ پریکٹیکل میں اس وقت جو ہے جو وہاں پہ لیبس میں ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کہ بعض اوقات طلبہ جو ہے وہ اپنے تھیوری کے پیپر میں فیل بھی ہوتے ہیں اور وہ پورے نمبر لے جاتے ہیں پریکٹیکل میں. تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس دفعہ نہیں ہوگی، اور ایکچوئل کارکردگی کی بنیاد پر ہی طلبہ ایک نمبر بھی حاصل کر پائیں گے.
ये जो 3% एडिशनल मार्क्स है इसकी हम बात करें, ये दोनों के लिए है, ये इंटरमीडिएट के लिए भी है और ये मैट्रिक के लिए भी है कि 3% तक जो एडिशनल नंबर हैं वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो दोनों ही जगहों पे मैट्रिक में भी दिए जाएंगे और इंटर में भी दिए जाएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो ये फैसला जो है वो हायर एजुकेशन वाले जो है वो कर रहे हैं, उन्हीं वही उसका अनाउंसमेंट करेंगे। अगर कोई चेंज आती है तो जाहिर है कि वो यकीनन उससे जो है वो आपको अखबारात के ज़रिए से आपको इतला देंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारा ताल्लुक जो है वो चूँकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के हद तक है, हम उसी को जो है वो इस वक्त जो है वो डील कर रहे हैं। इसका सवालात जो है वो अभी हायर एजुकेशन वाले इंशाल्लाह जैसे ही हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो वो अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान करेंगे, तो इससे जो है इंशाल्लाह आपके जवाबात की भी तशफ़ी हो जाएगी। बहुत से तलबा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। कोई जो है वो कहता है जी हमें 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दे दें, कोई कह रहा है हमें 15 नंबर एक्स्ट्रा दे दें, कोई कहता है हमें प्रैक्टिकल के फुल नंबर दे दें। तो देखें, मेरी सब तालिब इल्मों से गुजारिश है कि जब पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो किसी एक तालिब इल्म के लिए नहीं बनाई जाती। वो पॉलिसीज़ जो है वो तमाम तलबा के लिए बनाई जाती है कि ताकि तमाम तलबा जो है वो उस पॉलिसी के अंदर आ सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी अवलीन कोशिश यही है, हमें यही जो है वो हिदायत भी यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है वो इस पॉलिसी के अंदर आ जाएं और जो इससे फिर मुतमिन ना हों तो उनके लिए जो है वो हमने आपको पहले बताया है कि उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम की ऑप्शन मौजूद है। अच्छा हमीदुल्लाह साहब, एक सवाल वो जो आ रहे थे कि जो कंपोजिट इम्प्रूवर्स हैं जो ऑलरेडी इम्तहान दे चुके हुए हैं, 10th को टच कर चुके हैं, उनका उसको तो अकोमोडेट कर रहे हैं ना इसमें? जो कंपोजिट उसमें सर हर सब्जेक्ट के बेटर मार्क्स देंगे एक बार, सेंटर पे 12 के 12 में आ रहे हैं। लिखन इंग्लिश में इधर एक जैसे मार्क्स नहीं है, अलग अलग है, तो उसमें जो बेहतर है वही हम दूसरे इसको हमने इसमें अटेंड किया और इस पे भी अटेंड किया, इसमें डाला हुआ है, इसमें जिक्र नहीं किया। उसमें तो म्युनिसिपल मीटिंग में तो जिक्र ही नहीं, उसमें नहीं है, हमने अपनी बारे में तो करना है। पूरे एग्जांपल भी दी है इंग्लिश के उसके साथ पास भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, फुल दे रहा है, तो एक सब्जेक्ट और दूसरे। इसमें कुछ तलबा के जो सवालात आ रहे हैं कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं कर चुके हैं और वो इम्प्रूवमेंट के लिए गए हुए हैं, तो ऐसे तलबा को जो है वो हम उसका बेटर मार्क्स की जो है वो फैसिलिटी इंशाल्लाह उसको जिस सब्जेक्ट में वो अपीयर हो रहा है, जिस सब्जेक्ट के लिए उसने अपना दाखिला भेजा है, उस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह हम उसको बेटर मार्क्स जो है वो देंगे और उससे उसको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। उसमें वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि भी 12 में से 6 कर रहे होंगे और पास होंगे तब अकामोडेट करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी ने ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो ज़्यादा फ़ायदा है। इस ज़िमन में जो है जिन तलबा ने ज़्यादा मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट का दिया हुआ है तो उनको डेफिनेटली उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिन्होंने तब कम मज़ामीन में अप्लाई किया है उनको कम फ़ायदा होगा। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि इसमें भी जो है वो तालिब इल्म जो है वो इसमें मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको फ़ायदा हो, ताकि हो सकता है कि वो अपनी कारकर्दगी में तो शायद इम्प्रूव ना कर सकते, लेकिन बहरहाल हमने ये इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को इसमें अकोमोडेट कर सकें और तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कुरैशी सर, वो सॉरी सिद्दीक हमीदुल्लाह साहब, बच्चे का सवाल है कि मैंने पार्ट 1 में 41 लिए केमिस्ट्री में, मेरे पार्ट 1 में 81 है, पार्ट 1 में 41 लिए हैं, पार्ट 2 में मेरे 81 है केमिस्ट्री में, तो अब जो है वो मुझे हाँ अभी हमारा 95% कर देंगे।
اس میں ابھی جو ہے وہ بچوں کے جو سوالات آ رہے ہیں تو ہماری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں. ہمارے سسٹم انالسٹ یہاں پہ جناب محمد سرور صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, جناب مرزا علی صاحب یہاں پہ ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے ڈی پی ایم صاحب ہیں حمید اللہ صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے میڈم فاطمہ طاہرہ کنٹرولر ہیں وہ تشریف رکھتی ہیں, ہمارے قریشی صاحب کنٹرولر سیکریسی ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, ہمارے انچارج ہمارے ڈائریکٹر ون ونڈو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن جو ہیں وہ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام کی تمام ٹیم جو ہے وہ آپ کے سوالات یہ مجھے جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جس کا مجھے کلیئرٹی نہیں ہوتی تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ مجھے وہ بیک اپ دیتے ہیں, اور میں پھر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے سکوں. میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب شفقت محمود صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ کی ریکویسٹ پہ اس مرتبہ ایجنڈے پہ جو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, اور اس پہ جو ہے وہ ایک مناسب فیصلہ کیا جو ملکی حالات کے مطابق تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر جتنا بھی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اس پالیسی کے اناؤنسمنٹ میں تو بچوں کی جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا, تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نتائج جو آئیں گے وہ ضرور جو ہے وہ طلبہ کو مطمئن کریں گے, اور بہت زیادہ طلبہ جو ہے اس مرتبہ اس فائدے سے بھی مستفید ہوں گے. اور کیا آ رہا ہے جی کوئی یہ ایک کوشچن گزرا ہے کہ ایڈمیشن انسٹیٹیوشنز میں یعنی ہمارے والے کا رجسٹریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے نا, اچھا آپ کو صحیح ٹائم دیا جائے گا. نہیں اس میں ابھی طلبہ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ داخلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو طلبہ میٹرک کے امتحانات دیں گے وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہیں گے, اور جو طلبہ جو ہے وہ 12ویں کے نتائج جن کے آئیں گے وہ یونیورسٹیز میں میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلہ لیں گے. 8th والے جو ہے وہ 9th میں جائیں گے, اور ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ اب چونکہ یہ چیزیں ساری ٹائملی طے ہو گئی ہیں تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اس دفعہ جو نیا سیشن سٹارٹ ہوگا وہ اس کا اسکیجول بھی جو ہے وہ جلدی ہم اناؤنس کریں گے, اور اس سے انشاءاللہ داخلے متاثر نہیں ہوں گے. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ اگر حالات مناسب ہوئے تو کلاسز کا بھی باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ٹائم کے مطابق ٹائم فریم کے مطابق سیشن کے مطابق جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم جلدی جیسے ہی ہم نتائج جاری کریں گے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے لیے رجسٹریشن کا بھی پروسیس جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. اور بتائیں تقریباً سارے سوال پر ہو گئے. دیکھیں ہمارے کچھ طلبہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 10ویں اور 9ویں کے جن پیپرز میں انہوں نے اپیئر ہو چکے ہوئے تھے, دیکھیں ہمارے 3 پیپر جو ہے وہ 10ویں کے ہوئے, اور 2 پیپر جو ہے وہ 3 پیپر جو ہے وہ 10 کلاس کے, اور 1 پیپر جو ہے وہ 9ویں کلاس کا ہوا. اب ظاہر ہے کہ اب ان تھوڑے سے پیپر کی نتائج کی بنیاد پہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرنے سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو دونوں آپشنز ابھی تک موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پیپر مارکنگ پہ شاید نہ جا سکیں. تو پیپر مارکنگ پہ اگر ہم نہ جا سکیں تو کمپوزٹ تو اس کے لیے جو ہے بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ اسپیشل ایگزام میں جو ہے وہ بیٹھیں گے, کیونکہ ان کا پیچھے جو ہے کوئی بیک اپ نہیں ہے, کہ ایسا کوئی بیک اپ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے ان کو کوئی نمبر دیے جا سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان ہی نہیں کوئی ہوا تو اس کے بغیر ہم کہیں پہ نمبر دے دیں, کہ جو بھی نمبر دیے جا رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی بیک اپ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے,